السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے قرآن کی پہلی سورہ کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے، جس کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اور اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا اس کو پڑھنے سے ہر مرض بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ اب جب ہم اپنا قرآن کھولتے ہیں تو جیسے ہی ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورہ ہمارے سامنے کون سی آتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ والی، رائٹ؟ تو اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ تو ہم آج اس کے فائدوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدے ہیں اس کے۔ جب ہمیں فائدوں کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہم اس چیز کو اور اچھے سے پڑھتے ہیں، موٹیویٹ ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ہم فائدوں کے بارے میں جانیں گے، بینیفٹس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ فرسٹ ہے اس کا کہ اس سورہ کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس میں اللہ نے جسمانی شفا بھی رکھی ہے۔ صحابہ اکرام جب بھی ان کے سر میں درد ہوتا تھا، سانپ کاٹ لیتا تھا یا بچھو کاٹ لیتا تھا یا پھر کسی کو بخار آ جاتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ کا استعمال کرتے تھے۔ کیسے استعمال کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جاڑ ہے، اگر کسی کے سر میں درد ہے، بخار ہے تو اس کا استعمال کریں۔ کیسے استعمال کریں؟ آپ کو مان لو فار ایگزامپل آپ کو جو ہے سر میں درد ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا ہاتھ رائٹ ہینڈ لینا ہے، اپنا دایاں ہاتھ لینا ہے، اس کو اپنے سر کے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سر میں بالکل ہیڈ کے اوپر رکھنا ہے، اوپر نہیں رکھنا ہے، بالکل سر کے بالکل فیس کا جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے اوپر والا، فور ہیڈ جسے بولتے ہیں، وہاں پر رکھنا ہے آپ نے۔ پھر آپ نے وہاں پر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ اس کا پتہ ہے تو بہت اچھا، آپ اپنے ذہن میں اس کو ترجمے کو بھی فوکس کرو اپنے دماغ میں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے جاؤ۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں، آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اور جب آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، ہاتھ رکھ کے، ہاتھ وہیں رکھنا ہے جب تک 3 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیں۔ تو جیسے ہی پڑھ لیا، اپنے دونوں ہاتھ آگے رکھنے ہیں، ایسے کرنا ہے آپ نے، جس سے کیا ہوگا؟ آپ کی تھوک کا جو تھوڑا تھوڑا لباب ہوگا وہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا۔ ہمارے نبی ایسا ہی دم کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی ہاتھ کو پھر اپنے جہاں بھی درد ہے سر میں، اگر میں فار ایگزامپل سر بتا رہی ہوں تو آپ نے وہاں پر اپنے فور ہیڈ پہ اس کو جو ہے ایسے رب کر لینا ہے، مل لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے دم کرنا، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کریں گے اس کے پہلے بینیفٹ کی۔ فرسٹ بینیفٹ تو ہو گیا، فضیلت تو ہمیں پتہ لگ گئی، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کیسے دم کرنا ہے۔ اب ہم اس کے فرسٹ بینیفٹ کی بات کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا سورہ فاتحہ بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ سورہ فاتحہ ہر مرض میں فائدہ دیتی ہے۔ جب ہم کوئی دوائی کھائیں، میڈیسن کھائیں تو کم سے کم 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، یا پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ 41 مرتبہ پانی پر دم کریں اور پھر دوائی کھائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا آپ کو۔ بینیفٹ 2، اس کا سیکنڈ فائدہ کیا ہے؟ علماء نے اس پر تجربات کرنے کے بعد اس کے فائدے بیان کیے ہیں۔ اگر کسی کو بیماری ہے یا پھر وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے بیماریوں سے، ہر مشکلات سے، تو فجر اور سنت کے درمیان میں 41 ٹائمز جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے۔ کیسے؟ سنت کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر فرضوں کے لیے کھڑا ہو جائے، مینس بیچ میں پڑھنی ہے، مڈل میں پڑھنی ہے۔ اینڈ میرے بھائی اور بہنوں، یہ میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے، میں اس کو کم سے کم بہت ٹائم سے کر رہی ہوں۔ مجھے بھی جب کہیں درد ہوتی ہے یا کہیں تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کا استعمال کرتی ہوں، میں اس کو پڑھتی ہوں، تو میری جو تکلیف ہے جہاں ہوتی ہے وہ وہیں رک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اس چیز کو کافی سالوں سے اس کا میں نے کیا ہے، اس کو ٹرائی۔ تو یہ بہت ہی اچھی یہ ایک سورہ شفا ہے۔ جب ہم اس کو بیچ میں پڑھتے ہیں تو اس سے مجھے بہت فائدہ ملا ہے۔ میرا درد جہاں بھی ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے۔ مجھے لائف میں کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں فرض اور سنتوں کے بیچ میں اس کو روز پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، تو مجھے جو ہے کافی آرام ملتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو۔ کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو، کسی کو اگر سر درد رہتی ہے زیادہ، کسی کو دانت میں درد ہے، کسی کو کمر میں درد ہے، کسی کو کوئی بھی بیماری ہے اگر، تو وہ یہ چیز کرنا شروع کرے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس تو یہی کہتا ہے۔
اگر بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے سنت اور فرضوں کے بیچ 41 ٹائمز، تو اللہ اس کو دنیا کے سارے خزانے دے گا، جسمانی صحت بھی دے گا، روحانی طاقت بھی دے گا، کبھی کسی قسم کی پریشانی اس کو نہیں ہوگی۔ اس میں چھوٹی سی تدبیر ہے، جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو وہ میم کو الحمدو کے ساتھ ملائیں۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طریقے سے کہ میم کو آپ نے الحمدو سے ملانا ہے، الحمد للہ پڑھنا ہے وہاں پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ایسے پڑھنا آپ نے۔ اور یہ میں نے آپ کو سکرین پہ شو کر دیا ہے کہ سورہ فاتحہ اردو میں کس طرح کی، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اسی کو میں نے اردو میں بھی آپ کو سکرین پہ شو کروا دیا، اور میں نے آپ کو ٹرانسلیٹریشن لینگویج میں بھی آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ، اگر کسی کو اردو میں نہیں پڑھنا آتا ہے تو وہ جو ہے ٹرانسلیٹریشن لینگویج میں بھی ادھر دیکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا مالک ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا ہے، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے، آمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا ہے، کسی کو اگر ترجمہ نہیں پتہ ہے تو وہ یہاں سے پڑھ سکتا ہے، یہاں سے خود پڑھ سکتا ہے۔ اور ساتھ میں اب آپ کو اس کی تدبیر بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیسے پڑھنا ہے، سنت اور فرضوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے، 41 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پورا آپ نے پڑھنا ہے اس کو ایسے ہی جیسے میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی تکلیف کہیں بھی ہوگی، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور اگر آپ کو کہیں پر بھی تکلیف ہے، سر میں درد ہے، تو اس جگہ اگر آپ ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بھی سورہ فاتحہ کو پڑھ لو گے نا، تب بھی آپ کو جو ہے اتنی شفا ہوگی، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں اپنی والدین پہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب میں ان پر پڑھتی ہوں تو ان پر بہت اثر ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں ایسا کریں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔